اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام آیت نمبر 100۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے گھڑ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علمی سند کے۔ وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی خرافات اور ایک بہت بڑا جرم جو انسان کرتا ہے وہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایک اکیلا یکتا ہے، خالق کائنات ہے، اس کے ساتھ شریک بنانا شروع ہو جاتا ہے، اوروں کو شریک ٹھہرا لیتا ہے۔ اللہ نے جن کو پیدا کیا، جن کو تخلیق کیا، ان کو ہی اللہ کا ہمسر بنا دیتا ہے، اللہ کے برابر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور بہت ہی بھاری بات ہے۔ اور اس کی ایک مثال جو ہے مشرکین کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، جو کہ جنات کو کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات کو جو ہے بیٹیاں نہیں، سوری، فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات کو جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمسر بنا لیا کرتے تھے۔ اور کیسے کرتے تھے کہ وہ جنات سے جو ہے وہ مدد مانگتے تھے، ان سے جو ہے وہ پناہ طلب کرتے تھے، اور کہیں بھی جاتے تھے تو جنگلوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم یہاں کے جنات کی پناہ میں آتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اتنا زیادہ جنات کو جو ہے وہ امپورٹنس دینا شروع ہو گئے تھے، سمجھتے یہ تھے کہ جیسے جنات کے اوپر جو ہے وہ کوئی، ان کو یہ کوئی طاقت حاصل ہے کہ وہ ان کو یہ لیول دیں گے تو شاید جنات ان کو پروٹیکٹ کریں گے، حالانکہ ہر قسم کی پروٹیکشن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ذریعے سے ان شیاطین کے سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ انسان ہر شر سے بچ سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کیسی کیسی فضول قسم کی چیزیں انہوں نے گھڑ لی ہیں، انبیاء کو جو ہے اللہ کا بیٹا بنانا شروع کر دیا، فرشتوں کو بیٹیاں پہ کہنا شروع کر دیا، اور اس کے پیچھے کوئی علمی سند نہیں تھی، کوئی ان کے پاس نالج بیس نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اب بس اپنی خرافات ہیں، اپنی دماغ سے جو ہے وہ ایک بیوقوفانہ بات گھڑ لی گئی ہے، اور وہ جو ہے وہ ایسا عقیدہ بن گیا کہ وہ اس کے اوپر سب لوگ ایمان لے کے آنا شروع ہو گئے۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ سبحانہ، وہ پاک ہے ان تمام کمیوں سے، ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالا و برتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is above all of this۔ اور یہ جو گھڑ رہے ہیں باتیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی ٹروتھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا حق کیا ہے کہ اس ایک اکیلے یکتا کو کمپلیٹ پیور کر کے اپنی انٹینشنز کو اس کی طرف ہم فوکس کریں، ایک اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی اور سے نہ ڈریں، کسی اور کے آگے نہ جھکیں، کسی اور کو جو ہے وہ مشکل کشا نہ سمجھیں، کسی اور کو جو ہے طاقتور نہ سمجھیں۔ صرف ایک اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے، اسی کی جو ہے وہ ساری پاور ہے، اسی کا سارا ملک ہے، اسی کی ساری حکومت چلتی ہے پوری دنیا پہ، پورے کائنات پہ، اور اسی کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو فالو کیے جائیں گے، کیونکہ سلطنت اس کی ہے، اس لیے قوانین بھی اسی کے لاگو ہوں گے۔ اور یہی مین چیز ہے جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے، جس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے۔